نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ چند روز قبل مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے کراچی میں ایک علماء کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے حالات حاضرہ پہ بڑا خوب تبصرہ فرمایا اور حق فرمایا کہ ہم عقیدہ اہل سنت والے اور کچھ بزوں میں خود بنے ہوئے سید اور کچھ نمبر 2 پیر اپنے نام کے ساتھ ایسے ایسے القابات استعمال کر رہے ہیں کہ عام پڑھا لکھا بندہ دیکھ کے بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ کوئی شہزادہ غوث الورا، کوئی سید السادات، کوئی امام السادات اور کوئی فخر السادات۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پہ صحیح گرفت فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ نسب کے زور پہ ایسے خود ساختہ القابات اپنے نام کے ساتھ خود ہی لکھ کے اسے لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے پھر بے پناہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کمالات جو ہیں، علمی کمالات اور اپنے کردار کے زور پہ آپ آئیں آگے۔ قوم نے پہلے بھی الحمدللہ اہل علم کی اور با کردار اور باضمیر لوگوں کی تائید کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، اور جو نمبر 2 ہر دور میں اس طرح کے آتے رہے ہیں ان کو کبھی بھی قوم نے سر آنکھوں پہ نہیں بٹھایا۔ جو اب زبردستی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے القابات دے کے کوشش کر رہے ہیں کہ بس اہل سنت سیدھے سادے لوگ ہیں اور ہماری سیادت کی وجہ سے، ہمارے خود ساختہ اعلان سیادت کی وجہ سے بس ہماری عزت افزائی کریں اور اپنے علماء کو اور اپنے عقیدہ حق کو چھوڑ دیں۔ اس پہ انہوں نے الحمدللہ جو بر وقت گرفت فرمائی اور قوم کی رہنمائی فرمائی۔ ان کا مقصود کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، انہوں نے کسی خاص فرد کا نام نہیں لیا، کوئی نشاندہی نہیں کی، ایک عام بات جو سب کی اصلاح کے لیے، اور وہ بڑے ہیں اس وقت علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تجربے کے اعتبار سے بھی، ان کا فرض ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں قوم کی۔ جس دن سے ان کا یہ کلپ وائرل ہوا ہے، تقریباً سارے میڈیا پہ، بہت سارے چینلوں نے، بہت سارے پیج پہ، مختلف لوگوں نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اسے شیئر کیا ہے۔ ان کے خلاف بھی ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، اور جن پہ ان کے ان ارشادات کی زد پڑی ہے وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور گالی گلوچ تک آ گئے اور گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو 1-2 جگہ دیکھا کہ پنڈی میں بیٹھ کے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے بھی بہت گالیاں دی گئی ہیں، اور یہ نہیں بتایا کہ گالیاں کس نے دی ہیں، حالانکہ وہ گالیاں دینے والے ساتھ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور خطیب صاحب بھی میں نے 1-2 روز قبل سنا کہ وہ بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں بڑی گالیاں پڑی ہیں اہل بیت کے لیے۔ نہیں، اہل بیت کے لیے آپ کو گالی کوئی نہیں پڑی، آپ کو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گالیاں پڑی ہیں، اور انہوں نے دی ہیں جن کے پاس بیٹھ کے اب آپ صفائی دے رہے ہیں۔ آپ قوم کو کم از کم اتنا سچ ضرور بول دیں کہ آپ جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہیں، آپ اکٹھے کس طرح ہوئے ہیں، کس نے رجوع کیا آپ میں سے، کس نے معافی مانگی ہے قوم سے، کس نے ایک دوسرے سے معافی مانگی ہے، کون پہلے حق پہ تھا یا اب حق پہ ہے، کم از کم اتنا تو بتا دیں۔ ہر بندے کے ساتھ کوئی 10-20 مرید ہیں، ان کو بیوقوف بنایا ہوا اس نے، ان کے سامنے بیٹھ کے جو دل کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے چھوڑے جا رہے ہیں، اور کہیں اہل حق کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ بیٹھ کے
بند کمرے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تاکہ اپنی اصلاح کر لی جائے، اور قوم کو بھی اس طرح منتشر نہ کیا جائے، قوم کا جو عقیدہ خراب نہ کیا جائے، اس پہ نہیں آ رہے، بلکہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ظاہر ہے ایسوں کو بہت سارے دربار اور درباروں والے جو بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار بنا کے، بہت سارے مل جاتے ہیں جلسے کروانے کے لیے اور اوپر سے پیسے پھینکنے کے لیے، تقریریں چل رہی ہیں اور وہ مسلسل آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہ کبھی علماء کا یہ انداز تھا، نہ علماء کی یہ زبان تھی جو زبان استعمال کی ہے۔ علی پور شریف میں حضرت سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینر لگا کے جو گالی گلوچ کیا گیا، اور ابھی تک وہ جاری ہے مختلف پروگراموں میں اشارتاً کنایتاً اور بعض جگہ نام لے لے کے بھی۔ تو میں سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ سے خوش ہو رہی ہوگی؟ بہت سارے علماء نے مفتی صاحب کے حق کی تائید میں بھی میں نے دیکھا ہے، واٹس ایپ میسج کیے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مختلف مضامین بھی ڈالے ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور باقی جتنے افراد ابھی تک تماشا دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ یہ جس زور کے ساتھ عقیدہ اہل سنت پہ حملہ آور ہیں، اسی طاقت کے ساتھ بلکہ اس سے دگنی طاقت کے ساتھ ان کو روکنا ہوگا۔ یہ پسپائی تو اختیار کر چکے الحمدللہ، بہت سارے مقامات پہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی، جیسے ناصر باغ میں اور اب ایوان اقبال میں، اور اب یہ مختلف جگہوں پہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ چند اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی دستار بندیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حاجی اور ملا کہہ کے واہ واہ کرتے ہیں، ایک دوسرے خود ہی کر رہے ہیں۔ وبا عوام سے بھی تو پوچھو، عوام الحمدللہ عوام اہل سنت اب بہت باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سے بھی تو پوچھو کہ وہ تمہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اور ان کی نظر میں اب تمہارا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ذرا تھوڑا سا اس پہ کبھی لوگوں کی رائے بھی تو لے لو، چار بندے بٹھا کے ان سے ہاتھ کھڑے کروا کے نعرے نورے لگوا کے، اور یہ سمجھنا کہ ہم بڑے کو فاتح ہو گئے ہیں، اور جہاں بھی میدان لگا ہے میدان میں بیٹھنے کی بجائے، علماء کے سامنے بیٹھنے کی بجائے وہاں سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں، مریدوں کے سامنے بیٹھ کے بڑے لگا رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ جو اب فرما رہے ہیں کہ سادات کو عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سادات کا عقیدہ بھی جو مرضی ہو بس وہ بخشے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے یا قرآن مقدس کی آیات پاک سے کوئی آخر دلیل بھی تو پیش کریں۔ قرآن مقدس تو سارا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے بھرا ہوا ہے، کسی جگہ بھی ایمان اور عمل کا الگ الگ ذکر اگر کہیں ہے بھی تو قوم کو بتائیں کہ قرآن نے کہا ہے بس ایمان لاؤ اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اجازت دی ہو کہ تم تو میرے گھر والے ہو سادات، ہو، تمہیں بالکل نماز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حق کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اچھے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو یار۔ قوم کو بیوقوف جو آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قوم بس اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، قوم ہمارے پیچھے آتی رہے، ہاتھ چومتی رہے، پیسے دیتی رہے، بس اسی کام پہ لگایا ہوا۔ اب آپ کو جب تھوڑا سا علماء حق آپ کے مقابلے میں میدان میں نکلے ہیں، آپ کو اپنا کاروبار خراب ہوتا ہوا نظر آیا، تو آپ نے اس طرح کی کانفرنسیں کر کے ایک دوسرے کو حاجی اور ملا کہہ کے کسی کو رئیس المناظرین اور کسی کو امام المناظرین اور کسی کو امام السادات کہہ کے اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب پہ تبرہ بازی آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بھی جو زبان استعمال کر رہے تھے، کیا کسی مسلمان کو یہ زبان زیب دیتی ہے؟ اہل بیت اطہار کا نام لے کے، ان کا سہارا لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے ادبیاں کرنا اور من گھڑت عقیدے بیان کرنا، جن کا کہیں قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، کہیں بزرگوں کی زندگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، خصوصاً اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ائمہ کی زندگی میں۔ بابا انہوں نے تو سب سے زیادہ خود
سب سے زیادہ عمل کر کے دکھایا، سب سے بڑا کردار انہوں نے اپنا خود پیش کیا ساری امت کے سامنے، اور مشکل کام انہوں نے خود اپنے ذمے لیے اور اپنی اولاد کو ساتھ رکھا اس میں۔ انہوں نے تو کسی جگہ نہیں فرمایا اپنی اولاد کو کہ تم بے فکر ہو، جو ہم نے قربانی دے دی ہے بس اب تم بخشے ہوئے، تمہیں کسی نیکی کے کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جو چاہو کرتے رہو۔ تو جو مولوی جو پیری کے نام پہ یا سیادت کے نام پہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں آج کل، انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اللہ کو جان دینی ہے اور جواب بھی دینا، جا کے آپ نے جواب دینا۔ جتنے آپ کے یہ گفتگو سن کے، آپ کی خرافات سن کے گمراہ ہوں گے نا، کل ان کا جواب بھی آپ کو دینا جا کے بارگاہ پاک میں۔ اور جواب تو جب قرآن مقدس کی ایک نہیں بے شمار آیات اس پہ گواہ ہیں کہ ہر بندے کو اپنا جواب دینا ہے، تو آپ سب کو بری کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بری کر رہے ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت سے خارج کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی زر خرید جگہ ہے، آپ کی کوئی اسٹیٹ ہے، جسے چاہیں آپ اپنے ارشادات سے، اپنے خرافات سے آپ جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں خارج کر دیں۔ سنی قوم پہلے ہی بہت منتشر ہے، خدا کے لیے سنیوں پہ رحم کریں۔ ایک تو یہ علماء حق کے خلاف جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں یہ بند کریں۔ یہ ہمیں بھی بہت کچھ کہنا آتا ہے، ہم بہت دیر سے لحاظ والے رستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ اپنے رویے پہ ذرا خود ہی غور فرما لیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، چند سکوں، چند ٹکوں، چند پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے، کیا یہ حق کا رستہ ہے؟ علماء حق جن کا کوئی الحمدللہ اہل سنت میں نام اور مقام ہے، جن کا علمی وقار ہے اور پوری دنیا ان کا احترام کرتی ہے، آج کل آپ آخر کس کے اشارے پہ ان کے خلاف اس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں؟ اس طرح کی خرافات شروع آپ نے جو کی ہوئی ہیں، اور 2 4 5 بیٹھ کے ایک دوسرے کو واہ واہ کرتے ہیں، اور اہل سنت کے عقیدے پہ آپ بالکل، بہت سارے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے بڑے بھی کہہ رہے ہیں، چھوٹے بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی، بھائی بھی، شاگرد بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل سنت کے عقیدے سے فارغ ہو چکے ہو، اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے دوسرے رستے پہ چل نکلے ہو۔ ویسے میں ان سنی نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ان کو آپ گالی نہ دیں، ہمارا رستہ گالی والا ہے نہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو اپنے کلپ سنا دیں ان کے بارے میں، ان کے اپنے کلپ، کل ان کا موقف کیا تھا، آج ان کا موقف کیا ہے، کل آج یہ جس کے پاس بیٹھ کے جس کو سید السادات کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کل یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ جس کو فخر السادات کہہ رہے ہیں، وہ حضرت ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ صرف یہی قوم کو سناتے رہیں، فیصلہ قوم نے کر لیا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اب مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، قوم مسترد کر چکی ہے۔ اب یہ صرف اپنی بچانے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ہماری رہ جائے، کچھ نام رہ جائے، کچھ نہ کچھ ہماری دکانداری رہ جائے، دکانداری بچانے کے لیے 10 بندے ادھر اکٹھے، پیسہ ہے ان کے پاس، پیسہ ان کو ملا ہوا ہے، اور پیسہ کو خرچ کر رہا ہے ان پہ، کبھی فلیٹی میں، اور کبھی پی سی میں، اور کبھی کسی ہوٹل میں، اور کبھی کسی ہوٹل میں، یہ کانفرنسیں کر کے ایک دوسرے کی تعریفات کے پل باندھ رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس دن ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ایک بات بہت صحیح کہی، اور قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب بھی جو فرما رہے ہیں کہ وہ علماء جو خاموش ہیں ان کو میدان میں نکلنا چاہیے، ان کو ایسے باطل موقف کی تردید کرنی چاہیے اور حق موقف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ مجھے پوری دل کی گہرائیوں سے پورا یقین ہے کہ آج بھی پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی علماء کی 90 نہیں 95% علماء حق اور سادات ایسے ہیں جو عقیدہ اہل سنت پہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، وہ ادھر ادھر نہیں گیا کہیں بھی۔ ان کی تمام تر تقاریر کے باوجود بھی وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا مراسیوں والا کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بڑے بڑے آستانوں والے بہت سارے ہمارے مشائخ جو ہیں
جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کے بزرگ سارے حق کے ساتھ کھڑے تھے، وہ علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ملک اور بیرون ملک میں، وہ بھی حق کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ بھی ان کے بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ نہیں گئے الحمدللہ۔ اور میں جو خاموش ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میدان میں نکلنے کا وقت ہے، اپنا مسلک بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، عوام کو حق راہ دکھانے کے لیے سارے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت خاموشی جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہوگی۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میدان میں نکل کے پہلے بھی اور اب بھی کلمہ حق کہا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کہا ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ العزیز، اس کا ساتھ دیں گے، اور اپنے تمام کارکنوں، اپنے تمام ساتھیوں، اپنے تمام محبت کرنے والے اور اپنے جملہ رفقا سے بھی کہیں گے کہ ایسے علماء حق کا ساتھ دیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اور جو سن رہے ہیں آپ سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔